हरम। सारिन की आवाज़ उसके कान में लगे आले में गूंजी तो उसने बेजार सा सांस खारिज किया। क्या ज़रूरी है तुम्हारा हर आधे घंटे के बाद फ़ोन करना? वो झुंझला गया था। दूसरी जानिब चंद पल सन्नाटा छाया रहा और फिर सारिन की आवाज़ उभरी। यहाँ मैं कोई फारिग नहीं बैठा हूँ, ये मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी कुर्बानियों की ज़रा कदर नहीं। मेरी ज़िंदगी बहुत पुरसकून चल रही थी, लेकिन फिर तुम जैसे इंसान से दोस्ती हो गई और अच्छी भली ज़िंदगी में भौंचाल आ गया। जब से ये केस शुरू हुआ है मेरी रातों की नींदें तक उड़ गई हैं। हर आन में अपनी क्लिनिक को उठ कर देखता हूँ कि कहीं इस पर हमला तो नहीं हो गया, कहीं मेरे आसपास बंदूकें लेकर अफसरान तो नहीं खड़े, और कहीं तुम्हारे मनहूस अमाल का साया मुझ पर तो नहीं पड़ गया। और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें हर आधे घंटे बाद फ़ोन क्यों कर रहा हूँ? मैं डरा हुआ हूँ। ओ खुदा, मैं किसके साथ अपना सर मार रहा हूँ? भाड़ में जाओ और आइंदा यहाँ का रुख ना करना। इससे पहले वो कुछ कहता अगली जानिब से फ़ोन बंद कर दिया गया। उसने गहरा सांस लेकर कान से आला निकाला और फिर वहीं ज़मीन पर लेट गया। वो वर्जिश कर रहा था और उस वक्त अपने अपार्टमेंट में मौजूद था। पता नहीं क्यों उसे इतने ड्रामेबाज दोस्त मिले थे। वो उठ खड़ा हुआ, मैट समेट कर एक जानिब रखा और फिर किचन काउंटर पर रखी बोतल से पानी ग्लास में उंडेलने लगा। उसे दोबारा सारिन को कॉल करनी थी। वो यकीनन कोई ज़रूरी बात करने के लिए फ़ोन कर रहा था, लेकिन उसकी बेजारियत ने सब उलट पुलट दिया। अब वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, यकीनन अपने किसी कुत्ते को गोद में लेकर उसके खिलाफ बयानियाँ दे रहा होगा। कुछ लम्हात बाद वो अब अपनी गाड़ी का रुख क्लिनिक की जानिब फेरा था। दरवाज़ा धकेलने पर घंटियां बजी तो सारिन ने सर उठाकर देखा। वहां से हरम दाखिल हो रहा था। उसने अपनी आंखें जब्त से मेज का चेहरा फेर लिया था। मैंने फ़ोन रख दिया तो तुम अपनी शक्ल दिखाने यहाँ चले आए? क्या बात करनी थी तुम्हें? हरम का अंदाज संजीदा था। उसका अंदाज देखकर सारिन अगले ही पल सीधा हो बैठा था। मैंने रमीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। उसने क्राइसिस को ब्लेसिंग में बदल दिया अपने लिए। हरम ने उसकी बात पर कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। वो आजकल ज़रूरत से ज़्यादा ही खामोश रहने लगा था। उसकी शरारती आंखें और मुस्कुराहट जैसे अनका हो गई थी। शायद मामलात पहले से कहीं ज़्यादा कठिन हो गए थे। मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा खौफ है, जैसे वो नाज़रीन पर हमला करने की कोशिश करेगा। और अब के वो चौंका था, भूरी आंखें उसकी जानिब फेरी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा? शायद वो अंदर कहीं जानता है कि इस सब का सामना वो नाज़रीन या फिर उनके घराने की वजह से कर रहा है। अब वो मीडिया के सामने खुलकर आ गया। उस पर हाथ डालना अब किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। वो उसे संजीदगी से सुन रहा था। सारिन उससे अगली बात कहते हुए हिचकिचा रहा था। हो सकता है कि वो तुम्हारे किए का बदला नाज़रीन से निकाले। और उसकी आखिरी बात सुनकर हरम के माथे पर उभरे बाल ढलक गए थे। वो पीछे हो बैठा। तुमने नाज़रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो उनकी बेटी के साथ किया, उसका रद्द-ए-अमल कुछ भी हो सकता है। और जितना बातमाद वो है, शायद ऐसा कोई कदम उठाने से वो ना चूके। वो कभी ऐसा करने की गलती नहीं करेगा। ऐसे में सबका शक उसी पर जाएगा। नाज़रीन उसके खिलाफ बयान दिए बिना खामोश नहीं रहेंगी। उसने जैसे ये सब सानिक से ज़्यादा खुद से कहा था। वो क्यों अपने अमाल के रद्द-ए-अमल भूल गया था? जब हमें लगता है कि कभी कोई इंसान ऐसे हालात में ऐसा कुछ नहीं करेगा जिस पर शक सीधा उसी पर जाए, तब अक्सर वही इंसान वो काम कर जाता है, क्योंकि लोगों को अंदाज़ा होता है कि उससे ऐसी बेवकूफ़ी की तवक्को नहीं की जा सकती। वैसे हालात का फ़ायदा उठाता है हरम। वो लोगों के नफ्सियात और जज्बात को मैनिपुलेट करता है। नाज़रीन का बयानिया कोई मायने नहीं रखेगा। वो सबको यही कहेगा कि ये झूठ और पब्लिक की तवज्जो लेने का एक और तरीका है। मैं अपने डूबते कारोबार को संभाल रहा हूँ, ऐसे में मुझसे ऐसी तवक्को रखना हमाकत है, और बस फिर मामला ख़त्म हो जाएगा। हरम चुप सा हो गया था। रमीज़ एक मुश्किल आदमी था। उसे अब इस सब का अंदाज़ा हो रहा था। यकदम ही उसे अपने शानों पर बोझ सा महसूस होने लगा। बातें बहुत भारी होते हैं, उनका बोझ सांस तक नहीं लेने देता। वो सारी को कोई भी जवाब दिए बिना उठाया। अब उसे सारी रात नाज़रीन के घर के बाहर पहरा देना था। वो रिस्क नहीं ले सकता था। उसके पास रिस्क लेने की गुंजाइश नहीं थी। उसने गाड़ी गली के बाहर रोकी और फिर रात को हर आन पिघलते देखता रहा। खतरा रात की स्याही का था, दिन में तो वो कम से कम बेफिक्र हो सकता था। अगले दिन वो मगन से अपने कंप्यूटर के सामने बैठी काम करने में मसरूफ थी। लाइब्रेरी मामूल से ज़्यादा खाली और खामोश थी। अल्हाम छुट्टी पर थी क्योंकि उसी हफ्ते उसकी मंगनी थी। उसकी गैर मौजूदगी में नाज़रीन का काम दुगना हो गया था। उसने 5 मिनट का ब्रेक लेने के लिए कुर्सी की पुश्त से टेक लगाया और फिर जो ही उसने निगाहें कंप्यूटर की चमकती स्क्रीन से हटाकर ऊपर देखा तो ठहर सी गई। लाइब्रेरी के कदावर से शेल्फ के साथ हाथ बांधे खड़ा वो उसे ही देख रहा था। मामूल के बरक्स उसका चेहरा बेहद सफ़ेद और बेजान महसूस हो रहा था। ज़ावियार बिना आवाज़ के हिलते उसके लबों की जंबिश को देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया था। फिर उसे कोई भी मौका दिए बगैर दबे कदमों जेबों में हाथ डाले करीब चलाया। उसके मुकाबिल लगी कुर्सी खींची और चुपचाप बैठ गया। फिर मुट्ठी में कैद एक छोटी सी पर्ची निकालकर उसकी जानिब बढ़ाई। उसकी निगाहों ने ज़ावियार के चेहरे से उस मुड़े तुड़े कागज़ तक सफ़र किया।
اگلے ہی پل اس کی آنکھوں نے ایک بار پھر سے زاویار کی جانب دیکھا۔ پرچی کے لیے اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ یہ کیا ہے اور تم یہاں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ کوئی کام تھا؟ اس کی آواز بھلے ہی دھیمی تھی لیکن اس کی سنجیدگی زاویار کو بخوبی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے سر اسپات میں ہلایا اور پھر ہاتھ میں تھامی پرچی مٹھی میں قید کر لی۔ ماتھے پر گرے بالوں کے باعث اس کی آنکھیں ڈھک سی گئی تھی۔ اس نے تھوک نکلا اور پھر آہستہ سے بولا، جب آپ خوفزدہ ہوتی ہیں تو کیا کرتی ہیں میڈم؟ اس کا سوال سن کر ناظرین کی نگاہیں ویسے ہی اسے دیکھے گئی تھی۔ اس نے کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ میں خود میں سمٹ کر خود کو تسلی دیتی ہوں۔ اگر تسلی کام نہ کرے تو؟ اس نے برجستہ پوچھا تو ناظرین نے گہرا سانس لیا۔ خوف کبھی زائل نہیں ہوا کرتے زاویار، ان کے ساتھ زندہ رہنے کی عادت ڈالنی پڑتی ہے۔ ان کے ساتھ سانس لینے کی عادت ہی انسان کو زندہ رکھ سکتی ہے، اور اگر خوف کے ساتھ زندہ رہنے کی عادت نہ ہو۔ وہ اب اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اب اپنے جوتے کی نوک پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ ناظرین کے ماتھے پر ناسمجھی کا جال سا ابھرا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صرف اتنا کہ آپ کی تسلیاں جھوٹی ہیں۔ اس کے جواب پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ناگواری محسوس کر گئی۔ اگر میرے محسوسات جھوٹے ہیں تو تم یہاں سے جا سکتے ہو، وہ سپاٹ سا کہہ کر اپنی چمکتی اسکرین کی جانب متوجہ ہوئی تو زاویار نے نگاہیں جوتے کی نوک سے ہٹائے بغیر کہا، اندر کہیں آپ بھی جانتی ہیں کہ آپ غلط بیانی سے کام لیتی ہیں، خاص کر خود کے ساتھ۔ میں نے تم سے تمہاری رائے نہیں مانگی، اس کے لیے سوری۔ اگلے ہی پل وہ اٹھا اور گھوم کر اسے اپنے ساتھ لیے جھولتا ہوا زمین پر آ گرا۔ اسی پہ لائبریری کے شیشوں میں بہت سی گولیاں سوراخ کرتی ہوئی گزری تھی۔ یکدم ہی بھگدڑ سی مچ گئی۔ گولیوں کے دل دوز شور پر لائبریری کی اونچی عمارت لرز کر رہ گئی تھی۔ اس نے ناظرین کو اپنے ساتھ لیا اور تیزی کے ساتھ ٹیبل کے نیچے خالی جگہوں میں چھپ گیا۔ وہ اس قدر بوکھلا گئی تھی کہ نظروں کے سامنے بار بار جال سا بن رہا تھا۔ اس نے اس کے لبوں پر دبا کر ہاتھ رکھا اور نگاہوں سے اسے خاموش رہنے کی تنبیہ کی۔ ناظرین کی ساری جان حلق میں آن پہنچی تھی۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجی۔ زاویار نے سر محتاط سا باہر نکال کر دیکھا۔ ہر جانب گویا خاموشی سے تحلیل ہو گئی تھی۔ لوگ اپنی جانیں بچا کر بھاگ چکے تھے اور یقیناً وہ ناظرین کے ساتھ یہاں سے بھاگ نہیں سکتا تھا۔ اس نے جینس میں عرضی پستول برآمد کی اور پھر بنا آواز پیدا کیے دونوں ہاتھوں کو سامنے کیے باہر نکل آیا۔ اگلے ہی پل ہوا میں تیرتی گولی اس کے بازو کو چھو کر گزری تو وہ نیچے کو جھکا۔ نیچے بیٹھی ناظرین کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور پھر یکلختی اٹھ کھڑا ہوا۔ تو مسلح افراد کے چہروں پر سیاہ نقاب تھے۔ اس نے گردن میں جھولتے رومال کو اونچا کیا اور پھر اپنا چہرہ چھپایا۔ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، وہ لڑکی ہمارے حوالے کر دو۔ زاویار کی آنکھوں میں کاٹ سی اتری تھی، نہ ختم ہونے والی بے خوف سی کاٹ۔ میں تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہوں، اپنی جان سے جاؤ گے، ایک نے کہہ کر اپنی بندوق کچھ اور اس پر تانی تھی۔ جان سے جانے کے لیے اب تک زندہ رہا ہوں، کیا نہیں؟ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے۔ کس بدبخت نے کہا ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ وہاں ایک لمحے کی بھی غفلت نہیں تھی۔ اس کے ہاتھوں میں جکڑے پستول پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگی تھیں۔ اگلے پل ایک گولی فضا میں تیرتی ہوئی اس کے بازو میں پوری قوت کے ساتھ پیوست ہوتی چلی گئی، لیکن پھر اس نے آؤ دیکھا نہ تھا۔ ایک ہی ٹانگ اور دوسرے کے بازو کو نشانہ بنا کر وہ پیچھے کی جانب لڑکھڑایا تھا۔ کھلی کتب پر خون کے نشان واضح تھے۔ اگلے ہی پل اس نے ہوش بحال رکھتے ہوئے ٹیبل کو کود کر پار کیا اور پھر پستول گرے ہوئے شخص کی پیشانی پر ٹکائی۔ ایک ہاتھ سے اس نے اپنا بازو بھی دبا رکھا تھا جو تکلیف کے باعث سن پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے خون کی پتلی سی دھار بہہ کر اس کے بازو سے ہوتی ہوئی سفید ٹائلز پر ٹپ ٹپ گر رہی تھی۔ تم جیسے گینگسٹر کی زندگیوں میں گٹر کھلے ہونے کے باعث کبھی کچھ واضح دکھائی نہیں دے سکتا تمہیں۔ یاد رکھنا میں دوبارہ آؤں گا تمہیں تمہارے گٹر میں ڈھونڈنے۔ اگلے ہی پل وہ پلٹا تھا۔ باہر پولیس کی گاڑیوں کے بجتے سائرنز کی آوازوں کے درمیان سے اسے ناظرین کو بے حد خاموشی کے ساتھ نکالنا تھا۔ وہ ٹیبل کے نیچے جھکا، اس کے زخمی بازو کو دیکھ کر ناظرین کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ اس نے خون آلود ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تو وہ ہچکچائی۔ اسے سانس لینے میں دشواری سی ہونے لگی تھی۔ اگلے ہی پل اب وہ اسے اپنے ساتھ لیے بہت تیزی کے ساتھ پچھلے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ اس کی گاڑی بھی پیچھے ہی پارک تھی، شاید وہ حالات کو بھانپ کر ہی آیا تھا۔ آپ ڈرائیو کر سکتی ہیں نا؟ ناظرین نے تیزی سے سر اسپات میں لایا۔ وہ سر ہلاتا ہوا بازو پر ایک ہاتھ رکھے ہوئے اندر بیٹھا تو ناظرین بھی سرعت کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی۔ زاویار نے ایک نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ اسی پر ناظرین نے اس کی جانب دیکھا۔ تمہارا ہاتھ، کیا ہم رول سوئچ کر سکتے ہیں؟ اس کے استفسار پر وہ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ پہلے میں آپ کا سولجر تھا، اب آپ میری سولجر بن جائیں۔ اس جمع غفیر سے گاڑی نکالنا آسان نہیں ہوگا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ فائٹر ہیں۔ وہ اگلے ہی پل ناظرین
اور اگلے ہی پل ناظرین نے اگنیشن میں چابی گھمائی تھی۔ اس کی گاڑی زن سے آگے بڑھی اور پھر امٹ امٹ آتے لوگوں کے درمیان سے وہ گاڑی نکالنے لگی۔ اس کے ہاتھ پیر لرزش کا شکار تھے، لیکن وہ ایسے ہار نہیں مان سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ایک زخمی شخص بیٹھا تھا جس کا بروقت ٹریٹمنٹ ضروری تھا۔ زاویار کا خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کی بصارت دھندلا رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی دانت جمائے سفید پڑتے ہونٹوں کے ساتھ سر پیچھے ٹکائے ہوئے تھا۔ ہم ہاسپٹل نہیں جا سکتے۔ گاڑی صاف سڑک پر اترتے ہی اس نے ناظرین کو تنبیہ کی تو وہ چونکی آنکھیں پھیلا کر اس کی جانب دیکھا۔ لیکن تمہارا ہاتھ مجھے میرے دوست کے کلینک تک لے جائے، وہ مجھے ٹریٹ کر سکتا ہے، لیکن ہاسپٹل کیوں نہیں؟ سولجرز سوال نہیں کرتے۔ زاویار پلیز۔ وہ اگلے پل اس کی جانب گھوما تھا۔ میڈم، میرا غصہ بہت خراب ہے، اسی لیے ابھی کوئی سوال نہیں، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا، لیکن ابھی نہیں، ابھی ہمیں صرف یہاں سے نکلنا ہے۔ اس کی سختی ناظرین نے اتنے عرصے میں پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ وہ بے شرموں کی طرح طنز کر کے مسکراتے رہنے والا لڑکا تھا، لیکن ابھی اس سمے وہ کوئی اور تھا، بالکل الٹ۔ اسے سختی سے باور کروانے کے بعد وہ اپنی سیٹ پر پیچھے ہو بیٹھا تھا، رگوں کو چیرتا درد بازو سے اترتا ہوا کمر میں تحلیل ہونے لگا۔ اس نے دانت جمائے اور پھر رگوں میں مچھی جلن کو جذب کرنے لگا۔ سڑک پر گاڑی کے ٹائر اب تک چرچرا کر راستہ عبور کرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، اور یہ حرم اریبی کی خام خیالی ہی تھی کہ ناظرین پر دن کی روشنی میں حملہ نہیں کروایا جا سکتا۔ ان کی گاڑی سڑک پر تیزی کے ساتھ چرچراتی ہوئی گزر رہی تھی۔ زاویار نے بمشکل خون آلود ہاتھوں سے سارنگ کا نمبر ڈائل کیا، لیکن پھر اسے بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ یکلختی سڑک پر دائیں بائیں جانب سے دو سیاہ گاڑیاں ان کی گاڑی کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھنے لگی تھیں۔ ناظرین نے گھبرا کر دونوں جانب دیکھا تو دھک سے رہ گئی۔ ان کی گاڑی دو گاڑیوں کے درمیان قید ہو کر رہ گئی تھی۔ زاویار البتہ حیران نہیں ہوا تھا، اسے غالباً اندازہ تھا کہ وہ دو لوگ نہیں ہوں گے۔ حملے کے لیے کبھی بھی بیک اپ پلان کے بغیر افراد کو نہیں بھیجا جاتا، اسی لیے اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی سارنگ کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ اسے حرم کو مطلع کرنے کے لیے کہنے والا تھا ناظرین، اور اپنے زخمی ہاتھ کے ساتھ وہ اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ گاڑی تیز چلائیں۔ اگلے ہی پل اس نے آس پاس تیزی سے گردن گھما کر دیکھتے ہوئے ناظرین کو بلند آواز سے کہا تو اس نے خشک پڑتے حلق سے تھوک نکل کر تیزی سے سر اسبات میں ہلایا۔ ڈیش بورڈ سے ایک سرخ مفلر نکال کر اس نے اس کا آدھا کپڑا چاک کیا اور پھر اسے اپنے زخمی بازو پر زور سے باندھا۔ تیزی سے بہتے خون کا رکنا بے حد ضروری تھا، نہیں تو وہ جلدی ہوش کھو بیٹھتا۔ اگلے ہی پل اس نے سامنے رکھی پستول اٹھائی اور پھر کھڑکی سے باہر کو جھانکتے شیشے سے اس نے پچھلی گاڑی کی حرکات دیکھی۔ اس کے بال ماتھے پر پسینے کے باعث چپک گئے تھے اور سارا جسم اس سردی میں بھی پسینے سے بھر چکا تھا، لیکن وہ پھر بھی ڈرا ہوا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے اعصاب بہت مضبوط اور جابر تھے۔ ایک ہاتھ سے فون کان کے ساتھ لگائے، دوسرے ہاتھ کو دروازے پر محتاط انداز سے رکھے وہ ہر حملے کے لیے تیار تھا۔ سارنگ، حرم سے کہو ہم مرکزی شاہراہ پر دو گاڑیوں کے درمیان پھنس چکے ہیں، اسے کہو کہ فوراً سنسان علاقے کو جاتی سڑک پر ہماری کار کا پیچھا کرے۔ آگے والے کی بات سنے بغیر اس نے فون کان سے ہٹا کر سامنے ڈالا تو ناظرین حرم کے نام پر چونکی۔ اس نے بے یقین نگاہوں سے زاویار کی جانب دیکھا تھا۔ حرم؟ کیا تم نے حرم کا نام لیا؟ آگے سے رائٹ لیں جلدی۔ وہ سنسان شاہراہ جنگل کو جاتے راستے کی جانب نشاندہی کر رہی تھی، لیکن ابھی ان کے پاس پلٹ کر شہر کی طرف رخ کرنے کا وقت نہیں تھا۔ ناظرین نے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھایا اور پھر ان کی گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی۔ دو گاڑیاں ان سے کچھ فاصلے پر رہ گئی تھی، لیکن وہ بھی اسی تیزی کے ساتھ ان کی جانب بڑھ رہی تھی۔ یہ لوگ کون ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تم حرم کو کیوں بلا رہی ہو؟ یہ لوگ ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ اس نے اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ مار کر چلاتے ہوئے کہا تو زاویار نے اس کی جانب دیکھا۔ ابھی نہیں، ابھی کچھ بھی نہیں۔ اسی پہ زاویار کی جانب سے وہ سیاہ کار پوری قوت سے ان کی گاڑی سے ٹکرائی تو ان کی کار پوری طرح ڈول سی گئی۔ ناظرین کے حواس جواب دے رہے تھے، اب کے جھٹکا انہیں دوسری جانب سے لگا تھا۔ زاویار نے لبوں پر آتی کوئی گالی روکی۔ ان کی رین سے کار کو باہر نکالیں۔ اس کے ہاتھ میں ہوتی شدید جلن، جیسے اس کی نگاہیں دھندلا رہی تھی۔ اس نے زخمی بازو پر ہاتھ رکھا تو وہ خون سے چپچپا سا ہو گیا۔ اس کا مفلر خون سے تر بتر ہو رہا تھا، اس کا زخمی بازو ناکارہ ہو رہا تھا۔ آپ گاڑی ان کی رین سے باہر نکالیں، میں دروازہ کھول کر ان کے ٹائر شارٹ سے برسٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ کچھ بھی ہو جائے آپ نے گاڑی نہیں روکنی، اگر میں گاڑی سے گر بھی جاؤں تب بھی آپ نے اسے نہیں روکنا، ٹھیک ہے؟ ناظرین کو اس کی باتیں سمجھنے میں دقت ہو رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ چاہے وہ سڑک پر گر کر گاڑیوں تلے کچلا جائے تب بھی اس نے گاڑی نہیں روکنی۔ کیا وہ یہی کہہ رہا تھا؟ اسے چھوٹے بچے کی مانند سمجھا کر وہ اب اس کے خوفزدہ سے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ ناظرین نے حیرت سے چہرہ اس کی جانب پھیرا۔ گردن پر پسینے کے باعث اس کی بالوں کی موٹی لٹیں چپک گئی تھی۔ اس کے خوف سے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر زاویار نے اس کا بازو پکڑا تو وہ چونکی۔ پھر اس کی قطعی آنکھوں میں دیکھا، ان آنکھوں میں بے خوفی تھی، نرمی تھی اور شاید کچھ اور بھی تھا۔ آپ گاڑی نہیں روکیں گی، ٹھیک ہے؟
اور اس نے دکھتے حلق کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم دروازہ نہیں کھولو، تم پہلے ہی زخمی ہو۔ نہیں پلیز، تم یہ دروازہ مت کھولو، تمہیں اگر اور زخمی کر دیا ان لوگوں نے تو۔ اس کی آواز کانپنے لگی تھی۔ زاویار نے اسے مزید کسی بات کا جواب نہیں دیا اور پھر دروازہ کھولا تو گاڑی میں ہوا کا ایک تیز ریلا اندر داخل ہوا۔ نازنین کی چیخ بے ساختہ تھی کیونکہ وہ بے خوفی سے دروازے اور کار کے درمیان ایک ہاتھ کا سہارا لیے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھی اور اتنی تیزی سے چلتی کار کے ساتھ اس کے لیے نشانہ لینا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک دو فائر کے بعد بھی جب نشانہ نہیں لگا تو اس نے اپنی پوزیشن درست کرنے کے لیے زخمی ہاتھ پر زور ڈالا۔ تکلیف گہری ہونے لگی، نگاہیں دھندلا گئی، بہت سا خون قطروں کی صورت گاڑی کے اندر گرنے لگا تھا۔ نازنین نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا، وہ بمشکل اپنی توجہ سامنے مرکوز کیے ہوئے تھی۔ اس کے برابر موجود گاڑی کی جانب سے ایک بار پھر جھٹکا لگا تو زاویار کا توازن ڈول سا گیا۔ دوسری جانب سے فائر بھی بہت غیر متوقع تھا۔ وہ پھرتی سے اندر کو ہوا اور دروازہ بھی اسی تیزی کے ساتھ بند کیا۔ کاش کہ اپنے نشانے پر وہ کچھ اور کام کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ صاف سی سیدھی سڑک پر تین گاڑیاں چرچراتی ہوئی آگے پیچھے رواں تھی۔ سڑک پر ٹائروں کے رگڑے جانے کی آواز سے درخت پر بیٹھے پرندے تک اڑ گئے تھے۔ اس نے آنکھیں میچی اور پستول پر گرفت ایک بار پھر سے ٹھیک کرتا جو ہی دروازہ کھولنے لگا تو نازنین نے اس کی آستینیں تھام لی۔ تم زخمی ہو فار گاڈ سیک، وہ اس پر چیخی تھی۔ گاڑیوں کی چرچراتی بلند آواز میں اسے چلا کر بولنا پڑ رہا تھا۔ اس نے اپنی آستین چھڑائی اور پھر دروازہ کھول کر جو ہی نشانہ لیا تو شاٹ عین سامنے کے ٹائر پر جا لگا۔ گاڑی فضا میں کسی بڑی اور وزنی بلا کی مانند اچھلی تھی۔ اس نے فوراً سے دروازہ بند کیا اور پھر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ وہ گاڑی بلندی سے زمین پر آ گری۔ اس کے پرزے اڑ کر ان کی کار تک بھی آ لگے تھے۔ نازنین کا وجود برف کی مانند سن پڑ چکا تھا، اس کی سماعت اسے بحری محسوس ہو رہی تھی۔ نازنین کے جانب موجود کار اب بھی ان کی طاق میں تھی، لیکن اب اسی قطار میں ایک اور کار بھی شامل ہوگی۔ اس کی رفتار ان دونوں گاڑیوں سے قدرے تیز اور غصہ ور تھی۔ وہ کار ان دونوں کی کار سے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی۔ زاویار نے گردن پیچھے ٹکا کر گہرا سانس لیا۔ نازنین نے اس کی جانب چونک کر دیکھا اور پھر اس نے جو ہی سامنے کی جانب نگاہ گھمائی تو دھک سے رہ گئی، کیونکہ وہی کار آگے جا کر پوری طرح سے سڑک کے درمیان دائرے میں گھومی تھی۔ اس کے ٹائرز کی رگڑ سے جسم میں بجلی سی دوڑنے لگی۔ اگلے ہی پل سیاہ کار کا عقبی حصہ ان کے کار کے ساتھ پوری قوت سے ٹکرایا تو کھڑکیوں کے شیشے ہر جانب سے ٹوٹ کر اندر کو گرے۔ کئی ننھے کانچ ان دونوں کے جسموں میں کھپ گئے تھے۔ زاویار نے اگلے پل نازنین کا سر اپنے کندھے سے لگایا اور دوسرے ہاتھ سے بہت سے کانچ کے ننھے ذروں کو اس تک آنے سے روکا۔ اسی پیر حرم اسے سامنے کھڑا دکھائی دیا تھا، ایک ہاتھ سے سامنے نشانہ لیے۔ وہ سیاہ کار کا ٹائر برسٹ کر چکا تھا۔ گاڑی سڑک پر کنٹرول کھوتے ہی ترچھی ہو کر پوری طرح سے الٹ گئی تھی۔ شدید رگڑ کے باعث بہت سی چنگاریاں اٹھیں اور وہ کار ان کی کار کے ساتھ پوری طرح ٹکرائی۔ نازنین کا سر ایک جھٹکے سے اسٹیئرنگ پر جا لگا تھا۔ اس کے ماتھے سے خون کی پتلی لکیر بہہ کر اس کے لباس کو داغدار کر گئی تھی۔ سر کے اگلے حصے میں درد کی ایک گہری سی اٹھتی لہر نے اسے پل بھر کو چکرا کر رکھ دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے حواس کو قابو میں رکھتے ہوئے یکدم ہی بریک پر پیر رکھ چکی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رک سی گئی۔ اس نے زاویار کی جانب دیکھا، لیکن وہ اس سے پہلے ہی گاڑی کا دروازہ واقعی باہر نکل چکا تھا۔ دوسری جانب حرم نے اگلے ہی پل دوڑ کر اس کی جانب کا دروازہ کھول کر اسے باہر نکالا تھا۔ اس کے قدم لرزش کا شکار تھے اور جان گویا ختم ہونے کو تھی۔ اسے آکسیجن کی کمی کا شدید احساس ہوا تھا۔ وہ پریشانی سے اسے کندھوں سے تھامے سر سے پیر تک دیکھ رہا تھا۔ وہ شاید اسے کچھ کہہ بھی رہا تھا، لیکن نازنین کو اس کے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اسے پتا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں تھی، لیکن وہ پھر بھی اس سے پوچھ رہا تھا۔ نازنین نے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے محض سر ہی ہلایا۔ زاویار سیاہ کار کے برابر میں جھکا، اس میں موجود بے ہوش دو کم عمر لڑکوں کو دیکھ رہا تھا۔ حرم اگلے ہی پل پلٹ کر زاویار کی جانب گھوما اور پھر انہی بے تاثر نگاہوں کو اس کے زخمی بازو کی جانب پھیرا۔ اسے اس کے زخم سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ نازنین اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ تم زخمی ہو حرم، زاویار کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے، اس کے ہاتھ سے پہلے ہی بہت خون بہہ گیا ہے۔ وہ رونے کے بالکل آخری مراحل پر تھی، اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے اور وہ دونوں اسے چڑھے سانس کے ساتھ تیز تیز بولتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ تم نے نازنین کو اپنے ساتھ لانے کی ہمت کیسے کی جب تم نے ان کی حفاظت کرنے کے گٹس موجود نہیں ہیں؟ وہ زاویار کو دیکھتا سرد آواز میں کہہ رہا تھا۔ نازنین نے اس کی جانب بری طرح حیران ہو کر دیکھا۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا، لیکن وہ اسے زخمی ہاتھ سے تھام کر پیچھے دھکیل چکا تھا۔ زاویار نے سفید پڑتے لبوں کے ساتھ اسے بیزار ہو کر پرے دھکیلا۔ تمہاری ان فضولیات کا کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس، میڈم کو گھر لے کر جاؤ، اس نے جیسے ختم ہوتی ہمت کے ساتھ کہا تھا
और फिर अपनी गाड़ी की जानिब यूं ही पलटने लगा तो नाज़नीन ने उसे रोक लिया। फिर अपने गुस्से से गुलाबी पड़ती आंखें हरम की जानिब फेरी। इंसानियत नाम की कोई भी चीज़ है तुम में या नहीं? आपको कुछ हो जाता तो? वो नाज़नीन के रद्द अमल पर हैरान था। मैं अगर तुम्हारे सामने जिंदा सलामत मौजूद हूँ तो ये मैं ज़ावियार की वजह से हूँ, नहीं तो अब तक मेरी लाश यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया हुकूमती इदारों के हवाले कर रही होती। उसकी आंख से एक आंसू टूट कर गिरा था। वो उसके जवाब पर बेसाख्ता ही मुताज्जब हुआ। क्या मतलब? तुम हर जगह मुझे मायूस कर रहे हो। हर जगह तुम इंसानियत से गिरी हुई हरकतें करके मेरी निगाहों में हर गुजरते पल के साथ गिरते जा रहे हो। और कितना गिरोगे हरम अरीबी? उसकी हिचकी सी उभरी थी। फिर उसने ज़ावियार का हाथ थामा और उसे जूं ही आगे लेकर बढ़ने लगी तो हरम बेसाख्ता ही उन दोनों के सामने आ गया। उसे अपनी उजरत का एहसास बहुत जल्द हो गया था। नाज़नीन ने एक कड़वी निगाह डाली थी उस पर। ज़ावियार को तकलीफ के बायस सांस लेने में दुश्वारी होने लगी थी। क्या आप मेरे साथ वापस नहीं चल रही? नहीं मैडम, आप इसके साथ जाएं। रास्ते में शायद फिर कोई खतरा हो सकता है। मैं अपनी कार में वापस आ जाऊंगा। मैं ठीक हूँ, बिलीव मी। लेकिन वो ऐसे जख्मी हाथ के साथ उसे छोड़कर वापस नहीं जा सकती थी। उसी पहर वो हरम की जानिब पलटी और उसे अबरू चढ़ा कर देखा। क्या? वो 2 कदम पीछे हटा था। अगले ही पल अब वो हरम की कार में ज़ावियार को पिछली सीट पर बिठा रही थी। फिर घूमकर हरम को देखा जो सपाट चेहरे के साथ ज़ावियार को अपनी कार में बैठा देख रहा था। मेरी कार तुम्हारी कार के पीछे होगी। अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा करने के बारे में सोचा भी तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अंगश्ते शहादत उठाकर उसे सख्त सी तंबी की तो उसने न चाहते हुए भी सरस बात में हिला दिया। फिर वो ज़ावियार की जानिब घूमी। चेहरे के तासुरात बिल्कुल नरम हो गए। ज़ावियार को उसके अंदाज पर जख्मी होने के बावजूद भी हंसी आई थी। चलो बताओ, तुम्हारे दोस्त का क्लिनिक किधर है? और यकलख्ती ज़ावियार और हरम ने एक दूसरे की जानिब देखा तो हरम ने यकदम खिंकार कर नाज़नीन को अपनी जानिब मतवज्जे करना चाहा। ज़ावियार ने बची कुची हिम्मत के साथ हंसना मुनासिब समझा था। वो रास्ते में मुझे ये एड्रेस बता देगा, हम वहाँ तक आराम से पहुँच जाएंगे। आप बस मेरी कार को फॉलो करें। लेकिन आप हमारे साथ क्यों जा रही हैं? आपको तो इस वक्त घर जाना चाहिए ना। अपना मुंह बंद रखो, मुझे तुम पर रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं है। और ये ज़ावियार की कार है, इसे यहाँ ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। तुम इसके बताए एड्रेस तक चलो, मैं इसे तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ सकती। आखिर में एक जहर आलूद निगाह से उसे नवाजा तो उसने गहरा सांस लिया। फिर दरवाज़ा अपने पीछे बंद करता अंदर बैठा और गाड़ी मोड़ ली। नाज़नीन ज़ावियार की गाड़ी ड्राइव करती उन दोनों के पीछे थी। उसकी अपनी कार यूनी में ही पार्क थी। ज़ावियार को दुरुस्त हालत में देखने के बाद उसे अपनी कार वापस लानी थी। यकीनन तब तक तो मगरिब ढल जाएगी। उसने खिड़की के शीशे से बाहर की जानिब देखते हुए सोचा और फिर आगे बढ़ती गाड़ी को फॉलो करने लगी। तालूद शाहीन सड़क के दरमियानी हिस्सों में 2 गाड़ियां मौजूद हैं। इनमें मौजूद बेहोश लड़कों को फौरन उठवाओ। किसी के भी वहां पहुंचने से पहले वो हमारे लिए तफ्तीश में कारआमद साबित हो सकते हैं। ज़ावियार ने फ़ोन चंद पल कान से लगाए रखा और फिर दूसरी जानिब की बात सुनने के बाद फ़ोन कान से हटा दिया। हरम ने उसे बैक वेव मिरर में देखा था। फिर सर्द सी आवाज़ में कहा, मुझे तुम्हारी या तालूद की मदद नहीं दरकार, मैं खुद से ये सब कर सकता हूँ। गोली लगी है बाजू में, लेकिन अभी भी इतनी ताकत है मुझ में कि मैं तुम्हारे दांत तोड़ सकूं। अपनी बकवास बंद रखो, तुमसे किसी ने मशवरा नहीं मांगा है। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। किसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ? क्या मेरी शक्ल से ऐसा कुछ लग रहा है? संजीदगी से पूछा तो हरम के तासुरात में सख्ती से खुलने लगी। तुम्हें कैसे पता चला कि नाज़नीन पर हमला होने वाला है? यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी के आसपास कुछ अजीब लोगों की आमदोरफ्त मुझे बार बार महसूस हो रही थी। मैं श्योर नहीं था क्योंकि दिन की रोशनी में पब्लिक प्लेसेस पर ऐसा कुछ होना नॉर्मल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ था जो मुझे खटक रहा था। उसकी बसारत अब के स्याह पर्दे में बदलती जा रही थी। उसे बात करने में दुश्वारी हो रही थी और आंखें बंद हो रही थी। हरम ने बैक पे मिरर में उसकी गैर होती हालत देखी तो गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। मैं तुम्हें सारिन के क्लिनिक के अलावा कहीं और भी ले जा सकता हूँ। नाज़नीन को पता भी नहीं चलेगा और हमारी गाड़ी मंजर आम से गायब होगी। क्या ख्याल है? वो तुम्हारे बाल निकाल देंगी। उसकी धीमी सी आवाज़ पर हरम ने आंखें घुमाई थी। तुम उनके फेवरेट बनते जा रहे हो और मुझे तुम पहले से ज़्यादा काबिल नफरत महसूस हो रहे हो। उसने दांतों को जमा कर कहा तो ज़ावियार की आंखें बिल्कुल ही बंद हो गई। जेलस फ्रीक, ठलकते सर के साथ वो बुड़बुड़ाया था और उसके बाद शायद वो बेहोश हो गया था। हरम ने गहरा सांस लिया और फिर जितनी जल्दी हो सकता था उसने उसे सारिन के क्लिनिक तक पहुंचाने की कोशिश। गाहे बगाहे वो उसके ठुलकते सर को भी देख रहा था। क्या वो परेशान था? हाँ, शायद। एक रात कबल अहमद जो ही स्टडी से उठकर बाहर की जानिब पड़ा तो रमीज के चेहरे पर अक्सा मुस्कुराहट अगले ही पल गायब होगी। उसने एक संजीदा सा अबरू उठाकर स्टडी के कदामत दरवाजे को देखा और फिर अपनी कुर्सी पर पीछे हो बैठा।
اب اس کے ہاتھ میں اس کا چمکتی اسکرین والا اسمارٹ فون تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے کان سے لگائے دوسری جانب سے ابھرتی آواز سن کر سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ شاہی، ناظرین پر دن کی روشنی میں ایک حملہ کرواؤ، لیکن اس میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اسے اس حملے سے بچانے کون آتا ہے۔ اس نے ٹھنڈے سے انداز میں کہہ کر ایک بار پھر سے سامنے موجود بند دروازے کو دیکھا تھا، پھر بالکل دھیمی سی سرد آواز میں گویا ہوا۔ اسٹڈی میں موجود ٹھنڈک گویا ہر شے کو سالم نگلنے کے در پہ تھی۔ احمد کو اس حملے کا علم نہیں ہونا چاہیے، اس نے کہہ کر فون کان سے ہٹایا اور پھر اپنی جھولتی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ احمد اس کا دایاں ہاتھ تھا، وہ اس کے بغیر اپنے دوست احباب میں معذور تصور کیا جاتا تھا، لیکن ابھی وہ احمد پر بھروسہ نہیں کر پا رہا تھا۔ بہت دنوں سے کوئی سرد سی فصیل تھی جو ان دونوں کے درمیان حائل ہو چکی تھی۔ اسے اس کی نیت پر شک نہیں تھا، مگر اس کے ماتھے پر ابھرتے بلوں کی شکن آلود داستانیں بھانپتے ہوئے رمیز کو وقت نہیں لگتا تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر آگے بڑھایا تھا۔ قیمتی ٹیبل کے سامنے آرائشی صوفوں کو جدید طرز پر رکھا گیا تھا۔ کھڑکیوں پر گرے پردوں کی درزوں سے روشنی کی باریک لکیریں اندر داخل ہو رہی تھیں۔ ان لکیروں کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ دروازے کے عین ساتھ کھڑی دیوار تک ٹھہر گیا۔ اس پر ایک قدیم یونانی داستان کو وضع کرتی پینٹنگ آویزہ تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس پر اپنی انگلیاں پھیریں۔ پینٹنگ کے ٹھنڈے فریم پر اس کی انگلیاں حرکت کرنے لگیں۔ اس کی ٹھنڈک کہیں اس کے وجود میں قطرہ قطرہ اترتی جا رہی تھی۔ تھیوجنی، کلیش آف دا ٹائٹنز۔ یکلختی اس کے آس پاس قتل کی پہلی رات تحلیل ہونے لگی۔ وہ پلٹا، ہاتھ اب تک اس پینٹنگ کے یک فریم پر ٹکا ہوا تھا۔ پیچھے اسٹڈی میں ہر جانب وہ رات بکھرنے لگی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور پھر اپنی آنکھوں میں ٹھنڈے گوشت کا سا تاثر لیے وہ اپنے سامنے کھڑے مبین کے اس ہیبلے کو دیکھنے لگا۔ زمینی خدا آسمانی خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتے رمیز، اور جو کوشش کرتے ہیں وہ بھی زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں کہیں دفن کر دیے جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے ان سب کو دفن کیا ہے زمین کے جہنمی شکم میں۔ وہ ہیبلا اب کہ اس سے کچھ کہہ رہا تھا، در حقیقت وہ اس کے ذہن میں پنپتے ان کرداروں کی گفتگو تھی جو وہ اکثر خواب میں دیکھا کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں برف سی برف تحلیل ہو رہی تھی۔ دفعتاً اسے محسوس ہوا جیسے وہ برف کا مجسمہ بنتا جا رہا ہو۔ اس نے ہلنے کی کوشش کی، لیکن اس کے جمے قدموں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ شیطان اپنے اندر زندہ اس عزازیل کی شاید وہ آخری رمق دیکھ رہا تھا۔ یہ خدا کی جانب سے دیا گیا اسے آخری موقع تھا۔ تم نے انسان ہونے کی ہر حد کو پار کیا ہے، تم نے تو شیطان ہونے کی بھی شاید ہر حد کو پار کر لیا ہے۔ ٹھنڈک اب اس کے وجود میں، اس کی نس نس میں لہو کے ساتھ بہنے لگی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھوں پر بہت سا خون ہے، تازہ گاڑھا خون، انسانی خون۔ اسے اس کا لباس بھی خون سے داغدار ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ٹھنڈک کے ساتھ ساتھ اب وہ سرخ سیال بھی اس کے وجود کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ اسے سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی، دل برف کی دیواروں سے جمنے لگا، زندگی اس کے اندر سکڑنے لگی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ ہیبلا اب اسے استفسار کر رہا تھا۔ عزازیل کی وہ جھلک جو اس کے اندر باقی رہ گئی تھی اب یوں اس پر عیاں ہو رہی تھی۔ جنت سے نکال دیے جانے پر شیطان نے عزازیل جیسا نام کھو دیا تھا۔ زمینی راستوں پر رسوائی کے ساتھ سفر کرتے اس کے دل میں آدم کے لیے نفرت پکنے لگی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا۔ وہ زیادتی کا مرتکب نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اسے تو خود زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسے سوال کرنے اور روگردانی کرنے پر آسمانی اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا تھا؟ کیوں اسے آسمان سے زمین پر گرا دیا گیا تھا؟ وہ ہیبلا اب جاوید کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ جاوید کی آنکھوں میں سرخ آنسو تھے، لیکن اس کا ہیبلا رمیز سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ سرد پڑی اسٹڈی کے اندر یکدم زلزلے کے آثار نمودار ہوئے۔ رمیز نے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ جاوید کا خاموش ہیبلا اسے دیکھتا رہا۔ یکایک اسے اپنی ناک سے کچھ ٹپکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ سرخ خون کے کئی قطرے اس کے لبوں سے ہوتے ہوئے اس کی زبان میں اپنا ذائقہ سا گھول رہی تھی۔ پیچھے اس کے ہاتھ نے اب تک اس پینٹنگ کو تھامے رکھا تھا۔ وہ پینٹنگ اس کی خدائی کی دعوے دار تھی۔ کچھ ہے جو تمہارا انتظار کر رہے رمیز۔ اس کی سماعت میں جاوید کی یک آواز کھلنے لگی۔ اس نے کرنٹ کھا کر پینٹنگ کے ٹھنڈے فریم سے ہاتھ ہٹایا تو نگاہوں کے سامنے سے ہر منظر غائب ہو گیا۔ تحلیل ہوئی رات صبح کی دودیا روشنی میں بدل گئی۔ اس نے بند ہوتے دل کے ساتھ چونک کر آس پاس دیکھا تھا۔ اس کا سانس رکا ہوا تھا اور لب اد کھلے تھے۔ اس کے جسم پر برف اور خون کے کوئی نشان باقی نہیں رہے تھے۔ پھر وہ یکلخت گھوما اور ایک جھٹکے سے اس پینٹنگ کی جانب دیکھا۔ وہ بے ساختہ ہی 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ کچھ تھا جو اسے لمحہ بلمحہ لرزنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کیا وہ پاگل ہو رہا تھا؟ اس نے اپنی پسینے سے تربتر
होती पेशानी पर हाथ रखा। उसे इस तरह की हेलोसिनेशंस काफ़ी अरसे से हो रही थी। वो जल्दी से आगे बढ़ा और फिर टेबल की दराज से गोलियों की डब्बियाँ निकालकर उनमें से कपकपाते हाथों के साथ चंद गोलियाँ निकालकर बगैर पानी के ही निगल ली। फिर झूलती कुर्सी पर बेदम सा बैठ गया। कत्ल के आफ्टर शॉक सारी ज़िंदगी साथ रहा करते हैं और फिर वो इस इंसान का ज़मीन की अथाह गहराइयों में छुपी जहन्नुम तक पीछा करते हैं। इंसानों को मारना आसान होता है, उनके साथ जिंदा रहकर आजमाइश को सर करना ज़्यादा मुश्किल होता है। हर कातिल बुज़दिल होता है, वो सारी ज़िंदगी बुज़दिल रहता है। उसे अपनी बहादुरी साबित करने का सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आता है, कत्ल करके अपनी बर्तरी साबित करने वाला रास्ता। और जो ऐसा रास्ता चुन ले वो खो देते हैं अपने अंदर सांस लेते अज़ाज़ील को। यख पड़ी स्टडी में महज अब रमीज़ के गहरे सांस लेने की आवाज़ गूंज रही थी। दीवार पर अपनी तमाम तर स्याहियों के साथ आवेज़ा वो पेंटिंग अब तक जगमगा रही थी। उसकी चमक कभी मानित नहीं पड़ सकती थी क्योंकि वो गुनाहों की अमीन ठहरी थी, एक अज़ाज़ील के इब्लीस बनने तक के गुनाहों की अमीन, वो कदीम पेंटिंग। आज वो क्लिनिक की दीवारों को खामोशी से तक रही थी। जिस जगह कभी वो उस हवास से बेगाना होकर दराज रही थी, उस जगह ज़ावियार मौजूद था। उसके हाथ से बुलेट निकाल ली गई थी और अब वो दवाइयों के ज़ेरे असर गहरी नींद सो रहा था। उसकी खून आलूद शर्ट और जैकेट एक जानिब पड़ी थी और वो महज स्याह बुनियान में बाजू पर बंदी पट्टी के साथ सोफे पर दराज था। उसके लब सफ़ेद थे और कमज़ोरी के बायस उसकी आंखों के नीचे गहरे हल्के हो रहे थे। उसने परेशानी से एक और निगाह उस पर डाली और फिर साथ रखी चादर जो हरम ने उस पर डाली थी उठकर उसे ज़ावियार के ऊपर डालने लगी। उसके ज़ख्मों को भी सारिंग ने ट्रीट कर दिया था, उसे ज़्यादा चोटें नहीं आई थी, सो बस पेशानी पर एक अदद सफ़ेद सी पट्टी ही उसके लिए काफ़ी थी। बालों को जूड़े में बांधती वो जो ही उठने लगी तो घुटने में दर्द की शदीद लहर उठी। उसका सारा जिस्म दर्द से टूट रहा था, लेकिन अभी उससे भी ज़्यादा अहम कुछ और था। उसके ज़हन में बहुत से सवाल थे और उसे हर सवाल का जवाब हरम से चाहिए था। वो स्टूडियो से मुझसे छोटी सी राहदारी पार करती क्लिनिक की जानिब आ निकली थी। वहाँ वर्किंग टेबल पर सारिंग बैठा अपना काम करने में मसरूफ़ था और दूर सोफे पर हरम बैठा टीवी पर शायद कोई फिल्म देखने में मगन था। वो उसके करीब चली आई। सारिंग ने आहट पर सर उठाकर उसे देखा था। उसने जो ही लब खोलकर उसे कुछ कहना चाहा तो अगले ही पल ठहर गया। वो अब हरम के सर पर खड़ी थी। हरम ने मासूमियत से चेहरा उठाकर उसे देखा। कुछ चाहिए था आपको? आंखें पटपट झपकाकर पूछा। तुम और वो हाथ से उसकी और सारिंग की जानिब इशारा करने के बाद उसने स्टूडियो की तरफ अंगश्ते शहादत से इशारा किया जहां ज़ावियार मौजूद था। तुम तीनों क्या लगते हो एक दूसरे के, और अक्सर हर तबाही के पीछे तुम तीनों ही क्यों होते हो? उसने एक सख्त सा अबरू उठाकर सारिंग को भी देखा तो वो गड़बड़ाकर अपने खुले लैपटॉप की जानिब मतवज्जे हुआ। मगरिब अब के गहरी होने लगी थी और उसने वजदान को फ़ोन करके अपनी खैरियत की इतला दे दी थी। साथ में उसे देर से घर आने के लिए भी मतला कर दिया था। अभी उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। दोस्त हैं? कब से? और मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? वो लोग कौन थे जो मुझे मारना चाहते थे? तुमने गन चलाना कैसे सीखी? और वो क्या स्टंट मैन है जो गाड़ी में आधा लटक कर फिल्म की शूटिंग करवा रहा था? ऐसे खतरनाक काम करते हुए उसकी जान भी जा सकती थी। और तुम चलती गाड़ियों के सामने इतने नाडर होकर कैसे शूट कर सकते हो? उसकी आंखें आखिर में हैरत और शौक से खुल गई थी। सारिंग ने अपना चेहरा कुछ और लैपटॉप के अंदर घुसा लिया था और हरम उसकी बुलंद आवाज़ के साथ किए गए सवालात के जवाब देने की सही में लगता था। गन चलाने का मुझे बचपन से ही बहुत शौक था। मैंने ये सब अंग्रेज़ी फिल्में देख देख कर सीखा है। जहाँ तक रही बात उस स्टंटमैन की, तो उसे कुछ नहीं होना था। वो हमेशा जिंदा सलामत बचकर वापस आ जाता है हर जगह से। और आप इतना परेशान मत हो, ये सारिंग अच्छा आदमी है और मुझे सच में नहीं पता कि वो लोग कौन थे जो आप पर हमला करना चाहते थे। वो जो नाज़नीन से सर झुका कर बात कर रहा था यकदम चौंका। वो उसके साथ नहीं खड़ी थी, वो अब सारिंग के सामने कुर्सी पर बैठी उसे सर्द आंखों से घूर रही थी। उसने अगले ही पल सर हाथों में गिरा लिया था क्योंकि सारिंग बिना किसी ब्रेक के जो सच बोलना शुरू हुआ तो फिर अपने आज पर ही ठहरा। तो तुम मुझे ये बता रहे हो कि तुम तीनों दोस्त हो जो एक साथ एजेंसी में दाखिल किए गए थे, लेकिन अब हरम और ज़ावियार के दरमियान ऐसी कोई सरहदी दुश्मनी छिड़ गई है कि वो दोनों एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते? क्या तुम मुझे यही बता रहे हो? उसने सारिंग की बताई सारी बातों को समराइज किया था। सारिंग ने सर इस बात में हिलाया तो वो पीछे होकर बैठ गई। उसके सर में दर्द सा उठ रहा था और जिस्म पक्के दाने की माने दर्द कर रहा था।
آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو آرام کی ضرورت ہے فی الحال، سارنگ نے اس کا زرد پڑتا رنگ دیکھ کر آہستہ سے کہا تھا۔ اس نے سر کرسی کے پشت سے ٹکایا اور آنکھیں موند گئی۔ گھر پر جا کر وہ کیا بتائے گی کہ پیشانی پر یہ زخم کیسے آیا؟ جھوٹ بولنے اور تفصیلات کا سوچ کر ہی اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اسی پہر زاویہ راہداری کے اس سرے پر نمودار ہوا۔ تم اپنی جگہ سے کیوں اٹھے؟ واپس جاؤ، ابھی اٹھنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ سارنگ یکدم ناگواری سے بولنے لگا تھا، لیکن زاویار اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ نازنین یکدم ہی اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، پھر بے چین سے اس کے پاس چلی آئی۔ آپ ابھی تک گھر نہیں گئی میڈم؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو نازنین کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ اس کی وجہ سے اتنا زخمی ہوا تھا، اس کے دل پر بوجھ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ ہر کوئی مجھے گھر جانے کو کیوں کہہ رہا ہے آخر؟ وہ بمشکل آنسو رو کر زور سے بولی اور پھر وہ ان تینوں کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زاویان نے گہرا سانس لیا تھا۔ حرم بے تاثر نگاہوں سے ٹی وی کی اسکرین کو دیکھتا رہا اور سارنگ اس کے لیے بھاگ بھاگ کر پانی کا گلاس لا رہا تھا۔ اس نے پانی نہیں پیا بلکہ زخمی آنکھوں سے زاویار کی جانب پلٹی۔ اگر تمہیں آج کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اتنا خطرہ مول لینے کی؟ وہ لوگ خطرناک بھی ثابت ہو سکتے تھے، تم ہر جگہ ایسے نہیں کر سکتے۔ آنسو بے تحاشا اس کے چہرے کو بھگوتے جا رہے تھے اور وہ روتے روتے ٹوٹتی آواز کے ساتھ بولتی جا رہی تھی۔ اسے جانے کس بات پر رونا آ رہا تھا؟ زاویار کے زخمی ہونے پر یا پھر اپنی بے بسی پر؟ ہر دفعہ میری وجہ سے دوسروں کا زخمی ہونا آخر کیوں ضروری ہے؟ تم دونوں میرے حالات سے نظر پھیر کر سب کی طرح کیوں نہیں چلے جاتے؟ کیوں تم دونوں ہر بار مجھے شرمندہ کرتے ہو؟ دل میں پکتا غبار آنسو کی صورت امٹ رہا تھا۔ زاویان نے اگلے ہی پل اسے ہاتھ سے تھاما اور اپنے ساتھ لیے اسٹوڈیو کی جانب بڑھ گیا۔ پھر اپنے پیچھے اس نے اسٹوڈیو کا دروازہ زور سے بند کیا اور نازنین کی جانب گھوما۔ وہ بے تحاشا ابھرتی ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اسے ایسے نہیں رونا چاہیے تھا، لیکن وہ خود پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ اتنے عرصے کی بے سکونی نے اس سے اس کی قوت سلب کر لی تھی۔ حرم یکدم ہی ان دونوں کے پیچھے گیا، پھر زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن زاویار اس جانب متوجہ نہیں تھا۔ ادھر دیکھیں مجھے، اس نے کہا تو نازنین نے اسے دیکھا۔ اس نے زاویار کو پہلے کبھی اتنا سنجیدہ اور بردبار نہیں دیکھا تھا۔ اگر آپ کو بچاتا نہیں تو کیا وہاں چھوڑ کر آ جاتا؟ لیکن پھر مجھے کیسے سکون آتا؟ کیا آپ کسی انسان کو تکلیف میں چھوڑ کر پرسکون رہ سکتی ہیں؟ آپ نہیں رہ سکتی۔ یہ ہاتھ دیکھیں۔ اس نے کہہ کر اپنا تندرست ہاتھ اس کے سامنے کیا تو وہ دھک سے رہ کے اس پر جا بجا زخموں کے نشان تھے۔ ایسے کئی نشان میرے جسم کے ہر حصے پر موجود ہیں میڈم۔ تو کیا ہم زخموں کے ڈر سے انسانوں کو بچانا چھوڑ دیں؟ وہ جو محافظ ثابت نہ ہو پھر وہ کیسے مرد ہوں گے؟ اس نے صبر کے ساتھ سنجیدگی سے پوچھا تو نازنین اسے چپ چاپ دیکھے گئی۔ اس سے جیسے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ پیچھے حرم دروازہ دھڑ دھڑا رہا تھا۔ مجھے 1000 دفعہ ایسا کرنا پڑا تو میں 1000 دفعہ ایسا کروں گا، لیکن میں آپ کو یا کسی بھی بے بس انسان کو ایسے چھوڑ کر واپس نہیں آ سکتا۔ یہاں بات آپ کی نہیں ہے، یہاں بات میری ہے، میرے ضمیر اور میرے کردار کی ہے۔ اس کی قطعی آنکھیں اس قدر سنجیدہ اور سرد تھیں کہ نازنین کے آنسو اپنے آپ ہی خشک ہو چکے تھے۔ دروازہ کھولو زاویان، نہیں تو میں آج تمہیں جان سے مار دوں گا، حرم باہر سے چلایا تو اس نے ایک آخری بار نازنین کو آنکھیں بھر کر دیکھا، اب کہ اس کی نگاہ میں نرمی کے ساتھ کچھ اور بھی چمک رہا تھا۔ میں کسی کو آپ کو ہاتھ کیسے لگانے دے سکتا ہوں میڈم؟ اور یہ آخری سوال اس نے جیسے بہت بے بس ہو کر پوچھا تھا۔ نازنین اسے اس سمے بہت کمزور لگ رہی تھی۔ پھر وہ اگلے ہی پل پلٹا اور دروازہ یکلخت کھولا۔ حرم نے اسے گردن سے دبوچ کر باہر راہداری کی دیوار سے لگایا تھا۔ نازنین اور سارنگ ان دونوں کی جانب بڑھے تھے، لیکن پھر اس کی نوبت نہیں آئی۔ زاویان نے حرم کا ہاتھ پوری قوت سے جھٹک کر اسے ایک زوردار مکہ مارا تو وہ پیچھے دیوار سے جا لگا۔ اگلے ہی پل وہ زخمی ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھا اور اسے حلق سے اتنی طاقت کے ساتھ پکڑا کہ آس پاس کھڑا ہر انسان سن ہو کر رہ گیا۔ اس کی آنکھیں سرد تھیں، وہ غصے میں تھا، شدید غصے میں۔ میرے سامنے دوبارہ یہ بکواس نہیں کرنا، میڈم کو گھر لے کر جاؤ اور آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اگلے ہی پل اس نے حرم کی گردن کو آزاد کیا تو وہ کھانستا ہوا نیچے کو جھکا، پھر کسی کی بھی طرف دیکھے بغیر وہ پلٹا اور سینے عبور کرتا اوپر چلا گیا۔ پیچھے نازنین، حرم اور سارنگ اب تک اس کے پھاڑ کھانے والے رویے پر گنگ کھڑے رہ گئے تھے۔ وہ پھر مزید کوئی بھی بات کے بغیر حرم کے ساتھ کار میں خاموشی سے آ بیٹھی تھی۔ حرم کا چہرہ اسے معمول سے زیادہ سفید لگ رہا تھا۔ وہ خاموش نگاہیں باہر جمائے ڈرائیو کر رہا تھا۔ نازنین نے چہرہ پھیر کر اس کی جانب دیکھا، تب بھی اس نے اس سے نگاہیں ملانا مناسب نہیں سمجھا۔ تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ دھوکہ دیا تھا اس نے مجھے۔ اس کی بے لچک سی آواز ابھری۔ نازنین کو اگلا سوال کرنے میں وقت لگا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوئے؟
اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ناظرین نے پھر اس سے دوبارہ سوال کرنا درست نہیں سمجھا۔ وہ اور زاویات دونوں زخمی تھے۔ کسی ایک کا زخم صاف کرنے کی کوشش کی جاتی تو اگلے انسان کا زخم ادھڑنے کا خدشہ سر پر منڈلانے لگتا تھا، اور اب تو شاید ان دونوں نے بھی اپنے زخموں کو ایسے ہی قبول کر لیا تھا، بنا جھجکے آرام سے۔ کیا تم اسے معاف نہیں کر سکتے؟ وہ سرخ ناک لیے کھڑکی سے باہر دیکھتی کہہ رہی تھی۔ اسے زاویار کی وہ اذیت یاد تھی۔ اس کی ماں اسے بھول گئی تھی اور وہ اس دنیا میں تنہا سروائیو کر رہا تھا۔ وہ اس کے لیے اسے اس کا دوست واپس لوٹانا چاہتی تھی، لیکن حرم کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ کوشش کی تھی، نہیں کر پایا۔ کیا تم نے کبھی اس کی جگہ پر خود کو رکھ کر دیکھا ہے؟ اس کے سوال پر پہلے سے خاموش کار کے اندر مزید خاموشی محسوس ہونے لگی۔ حرم کی ساکت پتلیوں میں ضبط کی سرخی ابھرنے لگی۔ میں اس کی جگہ پر کبھی کھڑا نہیں ہو سکا۔ اس نے اپنی ماں کی کٹی کلائیاں نہیں دیکھی تھیں، نہ ان کے جسم سے غائب اعضاء کے ساتھ بندھی تکلیف کا سامنا کیا، نہ ان کی زندگی کو اپنے ہاتھوں میں ختم ہوتے دیکھا، نہ اپنی محبت کو برہنہ ہو کر درندوں کے کچلے جانے کے بعد مرتا ہوا دیکھا۔ میں اس کی جگہ پر کبھی کھڑا نہیں ہو سکا اور نہ کبھی اسے اپنی جگہ پر کھڑا کر سکا۔ شاید میں کبھی خیال میں بھی اسے ایسی اذیتوں سے گزرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ گاڑی یونیورسٹی کے باہر ٹھہر چکی تھی۔ ڈھلتی مغرب کی نیلی روشنی میں خنک سی ہوا سرسر آ رہی تھی۔ وہ ساکت ہوئی اسے دیکھتی رہی اور وہ دونوں ہاتھوں کو اسٹیئرنگ پر جمائے گردن جھکا کر اپنے قدموں کو دیکھتا رہا۔ کئی ساعتیں درسگاہ کی عمارت پر گر کر پگھلتی رہی۔ پھر حرم نے اس کی جانب چہرہ پھیرا۔ اس پر کسی جذبے کی کوئی رمق نہیں تھی، وہ خالی چہرہ تھا۔ میں ہماری جگہ کبھی تبدیل نہیں کر سکا۔ میرے حصے کی تکلیف میں کسی اور کو اپنے خیال تک میں نہیں دینا چاہتا تھا۔ پھر وہ گاڑی کا دروازہ کھولے باہر کی جانب بڑھا اور ناظرین کی جانب گھوم کر آیا۔ ہاتھ آگے بڑھا کر گاڑی کی چابی مانگی تو ناظرین نے میکانکی سے انداز میں اسے چابی تھما دی۔ وہ اس کی جانب سے کیے گئے بھیانک انکشافات کو گویا پروسیس نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس کی گاڑی یونی سے باہر لے آیا، پھر آگے بڑھ کر اس کی جانب کا دروازہ کھولا تو وہ اسے سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ حرم نے چہرہ دوسری جانب پھیر لیا تھا، پھر آہستہ سے بولا، مجھے ایسے مت دیکھے، مجھے نفرت ہے جب کوئی مجھے ایسے دیکھتا ہے تو۔ وہ گاڑی سے باہر نکل آئی تھی۔ اس کے حلق میں آنسو کا گولا سا جمع ہو گیا تھا۔ آنسو روکنے پر اب حلق بری طرح دکھ رہا تھا۔ اس نے بمشکل اپنے لب کھول کر کچھ کہنا چاہا تو الفاظ نے ساتھ نہیں دیا۔ آج تو اس کا سارا دن ہی رو رو کر گزرا تھا۔ آپ کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خواہ خود کو مشکل میں مت ڈالیں، گھر جائیں اور آرام کریں۔ کل یا پرسوں جب تک یونیورسٹی میں تفتیش چل رہی ہے آپ کو آنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنی گاڑی کی جانب چلی آئی۔ اس سے ڈرائیو بالکل نہیں ہو رہی تھی، لیکن وہ کچھ بھی بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے ایک نگاہ حرم پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ حرم اب اپنی گاڑی میں بیٹھا اس کے پیچھے تھا اور کچھ باتیں تھیں جہاں وہ بالکل مجبور تھا۔